دور حاضر کے مسلم دنیا کے ترجمان ایرانی صدر شہادت پا گئے، عمران خان کو ضمانت مل گئی۔ مجھے احمد فرحاد شاعر ایجنسیوں سے چاہیے، جج کیسے برہم ہو گئے، شہباز شریف نے قانون توڑ ڈالا جبکہ مریم نواز عدالت میں طلب۔ آج کے گورکھ دندہ میں ان اہم خبروں پر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ روز تمام دنیا جو تھی، خاص کر ایرانی جو تھے اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ کہیں سے کوئی اچھی سچی خبر مل جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ باحفاظت ہیں اور زندہ ہیں، لیکن ایسے نہ ہو سکا۔ ملبہ سامنے آ گیا، ایرانی صدر کی شہادت ہو گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک اچھے لیڈر تھے، انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطینیوں کی حمایت میں ایک سٹانس لیا، جس کے نتیجے میں جب وہ آذربائیجان گئے اور وہاں سے واپسی پہ تھے اور کسی منصوبے کے بارے میں انہوں نے وزٹ کرنا تھا، تو دو جو ہیلی کاپٹر تھے وہ تو بچ گئے، لیکن ان کا ہیلی کاپٹر جو تھا وہ اغوا ہوا یا موسم کے باعث کوئی چیز ہوئی۔ تاہم یہ بات درست ہے کہ یہ واقعات جو ہیں وہ ایسے ہی آنن فانن نہیں ہوئے، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے۔ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنا اور فلسطینیوں کے حمایت میں بولنا، اور پھر ایران کے اندر جس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں، جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر کس کی اکثریت ہے، یہ تمام لوگ جانتے ہیں، اور اس کے پس پردہ حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہیں جو کہ آہستہ آہستہ منظر عام کے اوپر آئیں گے۔ بلکہ ایک وقت آئے گا کہ چند سالوں کے بعد خود سے ایک بہت بڑی ڈاکومنٹری امریکہ بنا کے ریلیز کر دے گا کہ اسامہ بن لادن کی طرح ان کو بھی کس نے مارا۔ لیکن ایرانی صدر کا دنیا سے جانا ایک بہت بڑا نقصان ہے ایران کے لیے اور بعض اور لوگوں کے لیے بھی۔ تو ایرانی صدر کی جو شہادت ہے، اس کے حوالے سے جو تصدیق کی گئی، حکومت نے تصدیق کی ہے کہ مشرقی آذربائیجان صوبے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے، جس میں ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبداللہان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی، تبریز کے امام سید اور محمد الہشام، صدر کے سیکیورٹی یونٹ کے کمانڈر سردار سید مہدی موسوی سمیت باڈی گارڈ جو تھے اور ہیلی کاپٹر کا عملہ جو تھا وہ سارے جہاں باغ ہو گئے ہیں۔ اس پیش رفت کی تصدیق نائب صدر محسن منصوری نے سوشل میڈیا اور سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں کی ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ مشرقی آذربائیجان میں پیش آیا جب وہ ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تبریز جا رہے تھے۔ طیارے کو حادثہ ایران کے مشرقی آذربائیجان صوبے میں پیش آیا اور کل 3 میں سے 2 طیارے محفوظ رہے۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہے اور اس کے حوالے سے ایک کنفرمیشن آ چکی ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ موت 100% حادثاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی پروپیگنڈا ہے، اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ بات بھی آنے والے دنوں اور ہفتوں میں سامنے آ جائے گی۔ پھر دیکھیے کہ ایک کشمیری شاعر جو کہ اغوا کر لیے گئے تھے، اور اسلامی جمہوریہ اور ریاست پاکستان کے اندر اغوا کار آپ کو پتہ ہے کون ہے، اغوا کیوں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی، دور حاضر کے یہ ابیب جالب ہیں، یہ کشمیر النسل ہیں، یہ لوگ کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے اٹھا لینے والی نظم پڑھی اور غزل پڑھی اور شاعری کی، اور پھر اس کے بعد انہی ہی کو اٹھا لیا گیا اور اغوا کر لیا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ مجھے احمد فرحاد چاہیے، جو بھی ہو جائے، ایجنسیوں کے اوپر برہم ہوئے اور مجھے ایجنسی سے جو ہے وہ شاعر کشمیر النسل احمد فرحاد چاہیے۔ اب جج صاحب نے کیا کہا کہ مجھے کشمیری شاعر ISI سے چاہیے، بات ختم، اور کچھ نہیں سننا۔ ڈریں اس وقت سے جب ہم سب اغوا ہو جائیں گے، مجھے بندہ ISI سے چاہیے، اپنے DG ISI کو بتا دیں۔ جسٹس محسن کیانی کی وزارت دفاع کے نمائندے کو سخت اور بڑی وارننگ دی گئی۔ کشمیریوں اس کے اوپر بولو، پاکستانیوں اس کے اوپر بولو، آخر کب تک لوگ اغوا ہوتے رہیں گے؟ یہ جس طرح سے دنیا کی مسلم لیڈروں کو مارا جا رہا ہے، جس طرح سے پاکستان کے اندر سابق وزیر اعظم کو گولیاں ماری گئی ماتھے کے اوپر، پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، انہیں نااہل کیا گیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، اب بھی ایک جیل میں ہے، اسی طرح سے یہ بھی سارے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی کو میں داد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی دیدہ دلیری سے یہ باتیں کی اور کہیں، اور اس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے۔
اس کے حوالے سے وہ مزید جو انہوں نے اہم چیز کہی ہے، جو ریمارکس دیے ہیں، میں فیصلہ دوں گا تو یہ معاملہ اغوا سے کہیں اور آگے نکل جائے گا. یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے. اس کیس میں ایک مثال قائم ہونی چاہیے. جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس ہیں. اب فیصلہ ہوگا کہ ملک ایجنسیاں چلائیں گی یا قانون چلائے گا. پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کیس کے فیصلے کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے. جسٹس محسن اختر کیانی پھر وہ کہتے ہیں کہ ISI سیکٹر کمانڈر کوئی چاند پر رہتا ہے، کوئی بہت بڑی طاقت ہے. وہ کیا حیثیت ہے اس کی؟ گریڈ 18 کا بندہ ہے، ملک کا نوکر ہے، عوام کا ملازم ہے. آپ نے اسے کیا بنا دیا ہے؟ مت تابع ہوں ان کے. ملک چلانا ہے تو ان کے بغیر بھی چل جائے گا. جسٹس محسن اختر کیانی کے سخت ریمارکس. چونکہ یہ عمران خان کھڑا ہوا، جج بول اٹھے، عوام کھڑے ہوئے، میڈیا کھڑا ہو گیا، اب جو ہے پھر بھی لوگوں کو اغوا کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ کسی اور ڈگر جا رہے ہیں. اور اگر اب بھی آپ نہ بولے تو پھر ججوں کی ویڈیوز بھی بنیں گی، آڈیوز بھی ریکارڈ ہوں گی، ان کے بچوں کو اغوا کیا جائے گا، ان کے بھائیوں اور بیٹوں کی شادیاں کینسل ہوں گی، ججوں کو زبردستی جو ہے وہ فیصلے لکھنے ہوں گے. پھر اس کے بعد ان کے اوپر شہد کی مکھیاں ان کے جنازوں کے اوپر حملہ کریں گی. تو لہٰذا اچھے جج موجود ہیں، صرف ان کو اچھے لوگوں کا ساتھ چاہیے، میڈیا کا ساتھ چاہیے، پھر ساری چیزیں ہو جائیں گی. اور اس سارے عمل میں جہاں پہ جسٹس محسن اختر کیانی اور باقی لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہاں پہ کشمیریوں کو اپنے اس شاعر کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جس طرح سے آپ لوگوں نے ایک احتجاج کیا تھا وہ اپنے عوامی اور جائز حقوق لینے کے لیے، اسی طرح سے ایک اور لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کریں تو ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کسی کو اغوا کیسے کیا جا سکتا ہے سادے کپڑوں میں آ کے. اور یہ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں، یہ کوئی جانور ہیں. کوئی تو جانوروں سے بھی اس ملک کے اندر کتا گم ہو جائے رپورٹ کریں تو پولیس اس کو 24 آورز میں تلاش کر لیتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر شاعری کرنے والا، معاشرے کی اصلاح کرنے والا، معاشرے کے اندر موجود مسائل کی نشاندہی کرنے والا، وہاں ہونے والے ظلم کو جو ہے وہ اس کے اوپر آواز اٹھانے والا، اگر وہی اغوا کر لیا جائے گا تو پھر اس کو کوئی پوچھے گا نہیں. اور ایک سیکٹر کمانڈر جو ہوگا وہ اتنی منمانی کرے گا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیا یہ کوئی بھارت کی ایجنسی ہے یا وہاں کا کوئی سیکٹر کمانڈر ہے جس کو عدالت طلب کر لیا، یہ اپنا ہے؟ تو بھائی جان کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، یہ وقت ہے. اگر آپ نے ان کا سامنا نہ کیا، جائز طریقے سے بات اپنی نہ منوائی، تو پھر یہ لوگ آپ کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اب دیکھیے کہ عمران خان کو پھر سے ضمانت مل گئی، اور یہ 9 مئی کے کیسوں کے اندر ضمانت ملی. اور عمران خان سمیت شیخ رشید، شاہ محمود قریشی، علی نواز ایوان، قاسم سوری، راجہ خرم نواز اور فیصل جاوید کو تھانہ کوثار میں 9 مئی سے متعلق درج مقدمات میں ضمانتیں مل گئی ہیں. یاد رہے کہ حکومت اور ادارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں 9 مئی کے حوالے سے، مگر آج عمران خان سچا ثابت ہوا اور ان تمام لوگوں کو ضمانتیں مل رہی ہیں. آپ بنائیں ٹیرین وائٹ کیس، آپ بنائیں عدت میں نکاح والا کیس، آپ بنائیں القادر ٹرسٹ والا کیس. اور بھائی جس بندے نے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ سے پاکستان لائے اسی کے اوپر کیس بنا دیا، اور جس نے زنا کے بجائے شادی کی، نکاح کیا، اسی کے اوپر آپ نے کیس بنا دیا. پھر جو بندہ سیرت النبی کانفرنس جس نے کروائی، جس نے سیرت نبی کی پڑھانی تھی، جس نے یونیورسٹی بنانی تھی، نمل کالج ساری چیزیں کر دیں، القادر ٹرسٹ کے ذریعے جو ساری چیزیں ہونی تھی، آپ نے اسی کو جو ہے وہ زیر کرنے کی کوشش کر دی. جو سائفر عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنا، اسی کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کیس بنا دیا سائفر والا. جس عمران خان نے 20% کے بجائے 30% اور پرسنٹیج بڑھا کے 50% پیسے دے کے توشاہانہ کے طائف جو ہیں وہ لیے، وہ ان کی اپنی ملکیت ہے، پھر انہوں نے آگے بیچے، رکھے، گٹر میں ڈال دیے، اس کے اوپر تو آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. لیکن وہ بھی آپ نے کیس بنا دیا کہ بھائی پہلے ہم سستے لیتے تھے، پہلے کوئی پوچھتا نہیں تھا. یہ کون ہوتا ہے عمران خان جو کہ 30% سے یا 20% سے 50% اس کی چیزیں کر دے اور ہمیں پھر سے مہنگی خریدنی پڑے؟ بدلاؤ اس ملٹری اتاشی کو جو اس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس نے یہ آڈٹ کروانا ہوتا ہے، جس نے اس کی پرائس لگانی ہوتی ہے. یہ سب بکواس نام ہے، یہ کوئی سچا اور کھرا کیس نہیں ہے. تو اسی طرح سے 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ ایک جال تھا، کبڈی کھیل رہے تھے، کشتی کھیل رہے تھے، اس جال میں PTI آ گئی، آپ نے اس کو پھنسایا اور اس کو وجہ بنا کے اگر اس 9 مئی کے سانے کی سزا یہ ہے عمران کو چھوڑ دو، استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جاؤ، عمران کو گالیاں دو، اس کی پارٹی چھوڑ دو یا سیاست چھوڑ دو، تو لعنت ایسے 9 مئی کے واقعات کے اوپر اور ایسی چیزوں کے اوپر. ہاں اگر کوئی ملوث ہے اس کو مت چھوڑیں. کسی پاک فوج کے ادارے اور ریاست کی کسی نظام کو، آئین اور قانون کو چیلنج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ہاں اگر یہ جال ہے، یہ کوئی بکواس نامہ ہے، تو پھر اس 9 مئی کی
مزاحمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر لعنت بھی بھیجنی چاہیے۔ 4 وزراء اعظموں سمیت تمام اداروں نے قانون توڑ دیا، اور کس طرح سے قانون توڑا آپ یہ بات بھی دیکھیے گا، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں ٹویٹر پر پابندی عائد کر دی ہے، اس کے باوجود وہ اکثر وی پی این کا استعمال کر کے، جو کہ ایک جرم ہے، اور ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کر کے اس کی پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس قسم کا مذاق دنیا میں کہیں اور کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹویٹر بند ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وی پی این کا استعمال کرتے ہیں۔ وی پی این کیا کرتا ہے؟ لوکیشن آپ انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کی دکھاتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں انگلینڈ سے اس ٹویٹر کو استعمال کر رہا ہوں، وی پی این کے ذریعے لوکیشن چینج کرتے ہیں اور پھر ٹویٹ کرتے ہیں۔ بھائی ٹویٹر کے اوپر آپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کے لیے بکواس نامے لکھتے ہیں، بڑے بڑے کتابچے لکھتے ہیں جو آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں، پھر آپ رات کو سو نہیں سکتے، پھر آپ کو مدہوش ہونا پڑتا ہے۔ تو آپ ٹویٹر کو بند کر کے عوام کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ریاست کا خود خلاف ورزی کرتا ہے اور وہ وی پی این کے ذریعے ٹویٹ کرتا ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ یہ قازقستان کے حوالے سے پوری کہانی کیا ہے، میں کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں ان سے میں انٹرویو کروں گا، بات کروں گا آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں، اس کے اوپر بھی تفصیلی بات ہوگی۔ جہاں پہ یہ قانون توڑا انہوں نے، وہیں پہ مریم نواز کی عدالت میں پیشی ہے، اور پنجاب میں انسداد دہشت گردی سمیت دیگر خصوصی عدالتوں میں ججز کی عدم تعیناتی پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں وہ ڈٹ کے ہیں، اور آئندہ سماعت تک ججز نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا تو مریم نواز ذاتی حیثیت میں ہمارے سامنے پیش ہوں۔ وفاقی حکومت کو ہمارے ناموں پر اعتراض نہیں، پنجاب حکومت کچھ سیکھ لے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مریم صاحبہ کیا کریں گی، یہ اپنی مرضی کے جج لگوانا چاہتی ہیں یا کیا ہونا ہے، لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اپنی جانب سے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔